سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سمیع ابراہیم کے مطابق عمران خان نے جیل سے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو اکانومسٹ ایک برطانوی جریدہ ہے اس میں شائع ہوا ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اب اس وقت پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، فیڈرل لیول پہ اور صوبائی لیول پہ، اور یہ جو دونوں گورنمنٹس ہیں یہ غیر آئینی ہیں کیونکہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہوئے جب اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں۔ اس لیے جو حکومتیں ہیں وفاقی اور صوبائی یہ ساری کی ساری جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی اور ان لیگل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خاص طور پر دو صوبوں کی پنجاب اور کے پی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود جو مارچ میں دیے گئے تھے کہ ان الیکشن کو 3 مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے، یہ انتخابات نہیں ہوئے۔ یہ ایک لحاظ سے یہ حکومتیں غیر قانونی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے بڑے عجیب و غریب اور بڑے بیزار قسم کے اس کے ایکشنز ہیں۔ نہ صرف اس نے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، بلکہ انہوں نے جو تحریک انصاف کے امیدواروں کے جو کاغذات نامزدگی تھے، جو ہمارے فرسٹ چوائس تھے، ان کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ اور پھر جو پارٹی کا انٹرنل الیکشن تھے اس میں بھی انٹرس آئی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف اور پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں کے خلاف انہوں نے شروع کر دی۔ الیکشن کمیشن نے صرف اس لیے کیا کہ ہم نے الیکشن کمیشن پر کرٹیسزم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے الیکشن ہو یا نہ ہو، لیکن جس طریقے سے انہیں اور ان کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس لیے وہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس میں وہ سیکورٹی فورسز، سیکورٹی ایجنسیز، سول بیوروکریسی، وہ بالکل کسی طرح سے بھی لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو نہ ہو، لیکن جس طریقے سے انہیں اور ان کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی ایجنسیز اور سول بیوروکریسی لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں دے رہی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے انجینئر کیا، ان کا اقتدار سے ان کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا، اور پھر یہ سب کچھ امریکی پریشر پر کیا گیا۔ اور امریکہ اس لیے ناراض ہو رہا تھا کیونکہ میں نے ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور ان کو جو بیسز دینے سے میں نے انکار کیا، یہ بنیادی طور پر یہ وجہ تھی۔ اور میں نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم سب کے دوست بن سکتے ہیں، ہم پراکسی وار نہیں لڑ سکتے، کسی کی جنگ ہم نہیں لڑ سکتے۔ میں یہ جو بات کہہ رہا تھا اس کی وجہ ہے 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جان اس جنگ کے نتیجے میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ مارچ 2022 میں امریکہ کا ایک آفیشل پاکستانی سفیر سے ملا واشنگٹن میں اور اس کی میٹنگ ہوئی۔ سفیر نے ایک سیفر میسج سینڈ کیا میری گورنمنٹ کو، جو بعد میں نے دیکھا اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے، اور پھر اس کو ہم نے کابینہ میں اس کو پڑھا۔ وہ جو میسج آیا، اس میسج کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو پیغام آیا، اس کے بعد پھر عمران خان کی جو حکومت ہے، یعنی ان کی اپنی حکومت جو تھی، اس کو ہٹانے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے ہفتوں کے اندر میری گورنمنٹ اوپن کر لی گئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، انہوں نے تمام ایجنسیز کے ذریعے مل کر یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے اتحادی ہیں جنرل باجوہ، ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور جو ہماری جماعت کے وہ لوگ جو پچھلی بینچز پر بیٹھتے ہیں، یعنی آپ سمجھے کہ سیکنڈ یا تھرڈ لیڈرشپ تھی، ان کے ساتھ جنرل باجوہ اس ہماری حکومت کو ہٹانے کے لیے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رجیم چینج آئی تھی، اس کا مقصد اس کا پاکستان کے لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اس پر احتجاج کیا، اور اگلے جو چند مہینے تھے اس میں پی ٹی آئی نے جو 37 بائی الیکشن ہوئے، ان میں سے 28 الیکشن جیتے اور ایک بڑی اکثریت سے جیتے، اور کلیئر میسج بھیجا کہ لوگ پاکستان کے کسی جگہ پر کھڑے ہیں، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری ریلیز تھی، اس میں بہت بڑی تعداد میں خواتین آئیں، جو کہ بالکل ایک انپریزیڈنٹ تھا، پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور یہ جو بڑے بڑے جلسے اور خواتین کی آمد نے جو پاکستان کے اندر جو طاقتیں تھی جو حکومت کو یعنی گرانے کا اور بنانے کا کام کرتی تھی، وہ نروس ہو گئیں کہ یہ اتنا زیادہ پاپولر عمران خان کیسے ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا اور مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن جو تھی یہ بالکل نروس ہو چکی تھی، اور ان کے فیصلے جو تھے وہ سارے غلط تھے۔ یہ تو بالکل واضح تھا کہ پاکستان میں تحریک انصاف نہ صرف پاکستان کی ریسپی سے بچایا، بلکہ بین الاقوامی تعریف بھی ہوئی پاکستانی حکومت کی کہ جس طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا گیا۔
کورونا کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور پھر اس کے باوجود جو اکانومی کی جو جی ٹی پی گروتھ تھی وہ 5.8% 22 میں اور 6.12% تھی. یہ سارے کرائسس کرونا اور اس کے باوجود ہم نے جی ٹی پی جو ہے اس میں ہم نے اضافہ کیا. لیکن انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے وزارت عظمیٰ میں نہ حکومت میں رہنے دیا جائے. بس اس لیے پھر تمام جو پولیٹیکل لینڈ سیف تھی سیاست میں تبدیلی کر کے تو مجھے انہوں نے ہٹایا. مجھے مارنے کی 2 دفعہ کوشش کی گئی. میڈیا کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اغوا کیا گیا. تحریک انصاف کے جو سیاستدان ان کو اغوا کر کے ان پر ٹارچر کیا گیا اور یہ پریشر دیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. اور اب جو ابھی تک بہت سارے لوگ ان میں بند ہیں اور ان کے اوپر روزانہ یا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نئے چارجر لگا کے انہیں نئے پرچوں میں گرفتار کیا جاتا ہے. اور کئی دفعہ عدالتوں نے بھی انہیں ضمانتیں دی ہیں، لیکن گورنمنٹ نے انہیں ڈرانے کے لیے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اور خاص طور پر جو ہماری فیمیل لیڈرز اور ورکرز ہیں ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے بہت زیادہ تشدد جو ہے اس کا راستہ بنایا جا رہا ہے. اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آلموسٹ 200 کیسز جو ہیں وہ میرے اوپر کیے گئے ہیں اور مجھے ایک نارمل ٹرائل نہیں دیا گیا، اوپن کورٹ میں میرا ٹرائل نہیں ہو رہا. اور 9 مئی کا ذکر کیا گیا. انہوں نے کہا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا اور عمارتوں پر حملے ہوئے، ان پر آگ لگائے گی، لیکن پی ٹی آئی کو اس میں غلط طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ملوث کیا گیا. اور 48 گھنٹے کے اندر جب یہ واقعہ ہوا تو کئی ہزار جو ہمارے کارکن ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. اور یہ جس طریقے سے یا جس تیزی سے ہوا اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگا اور ہمیں یقین ہے کہ ایک بڑی پلانٹ یہ سب کچھ ہوا اور یہ پلانے کے ساتھ سب کچھ کیا گیا، یعنی پی ٹی آئی کو اس میں پلانے کے ساتھ پھنسایا گیا ہے. پریس کانفرنسز، ٹیلی ویژن انٹرویو، پارٹی ورکر کو اٹھایا گیا، ان کی فیملیز کو تنگ کیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا وہ یہ پریس کانفرنس کریں یا انٹرویو دیں کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. اور کچھ کو مجبور کیا کہ وہ دوسروں کو جوائن کر لیں جو نئی پولیٹیکل پارٹی ہے جیسے استحکام پاکستان پارٹی. اور کچھ کو میرے خلاف جو ہیں وہ بیان دینے کے لیے استعمال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس تمام کے باوجود پی ٹی آئی پاپولر ہے، 66% سپورٹ ہے جو تازہ سروا آیا ہے. اور جو میری پرسنل جو ریٹنگ ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے بہت ہائی آئی ہے. اور اب الیکشن کمیشن ہماری پارٹی کو کیونکہ الیکشن میں صحیح طریقے سے اجازت نہیں دے رہا لڑنے کی، انہوں نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے وہ اپنانے ہیں. اور جو عدالتیں ہیں وہ بھی ڈیلی دن بہ دن اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہی ہیں کیونکہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس طرح کے ہیں فیصلے ہیں. اور ایک جو سابق وزیر اعظم ہے جس کو کرپشن کی وجہ سے کنویکشن ہوئی، نواز شریف، وہ بات کر رہے ہیں وہ برطانیہ سے واپس آ گیا ہے. یہاں پہ وہ ایک پگوڑا تھا، پاکستانی نظام عدل کا پگوڑا تھا. نومبر میں پاکستانی عدالت نے اس کی سزا بھی معاف کر دی. یہ جو نواز شریف مسٹر شریف ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈیل کی ہے جس میں یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف کا جو ہے بری ہونا ہے، اس کو سپورٹ کرے گی اور پورا وزن اس کے پیچھے جائے گی، اس کے پیچھے ڈالے گی اسٹیبلشمنٹ. اور یہ جو آنے والے الیکشن ہے اس میں اس کو جتایا جائے گا. لیکن ابھی تک پبلک جو ہے وہ تحریک انصاف کی سپورٹ کو نہیں چھوڑ رہی. انہوں نے کہا جو سلیکٹڈ نواز شریف ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا کہ جو 8 فروری کے الیکشن ہیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ہو جائیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو بڑا فیئرلی اپنی سیاست کی کمپین کرنے کی اجازت ہے، صرف پی ٹی آئی کو نہیں ہے. اور میں قید تنہائی میں ہوں اور مجھے اسی طرح تشدد کا ایک نشانہ بنایا گیا ہے. اور ایک فضول چارجر پہ انہوں نے جس میں کہ بغاوت بھی شامل ہے، یعنی جھوٹے چارجرز ہیں، بغاوت بھی شامل ہے، مجھے انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اور ہمارے کچھ پارٹی کے لیڈرز ہیں جو فری ہیں اور انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی لوکل کنونشن کی بھی اجازت ہے. اور پی ٹی آئی ورکر جو ہیں وہ اپنے طور پر اکٹھے ہو رہے ہیں کئی جگہوں پر کیونکہ پی ٹی آئی کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور یہ ایک الیکشن کے نام پر ایک مذاق ہے جس سے پاکستان میں مزید
سیاسی عدم استحکام ہوگا، جو کہ پھر پاکستان کی جو اس وقت انتہائی بری اقتصادی صورتحال ہے اس میں اضافہ کرے گی۔ یہ عدم استحکام مہنگائی میں اضافہ کر کے ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو خراب کرے گا۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں جو پاکستان میں سیاسی استحکام اور رول آف لا کو واپس لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد جو آنے والی حکومت ہے جو ریفارمز کرے گی، جو نظام میں تبدیلی کرے گی، وہ صحیح الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی تو وہ اس میں تبدیلی کر سکے گی لوگوں کی حمایت سے پاپولر مینڈیٹ۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں کہ جس میں پاکستان یہ جو موجود کرائسس ہے اس سے نکل سکے۔ انفارچونیٹلی اس وقت جمہوریت جو ہے وہ انڈر جیل سے انہوں نے پورا ایک تجزیہ پیش کیا جس میں سارے واقعات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو ایک سیادت کے تحت اس میں 9 مئی والے واقعہ میں پنسایا گیا اور جس تیزی سے سب کچھ ہوا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پلانٹڈ سازش ہے، اور اگر صحیح الیکشن نہ ہوئے، پی ٹی آئی کو اس میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی گئی، تو پھر شاید پاکستان جو ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اچھا اس میں ہے انہوں نے انتخابی نشان بلے کا ذکر نہیں کیا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس وقت نومینیشن پیپر ریجیکٹ ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ کالم لکھا ہے۔ اب یہ خود انہوں نے لکھا یا ان کے تھاٹس کسی نے لکھے ہیں، یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میگزین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان نے جیل سے یہ کالم لکھا جو جس کو اکانومسٹ نے پبلش کیا ہے۔